أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سوال ہے وہ کون سا لفظ ہے جس کو پڑھتے ہی جادو ختم ہو جاتا ہے؟ جواب ہے ان اللہ سیبطلہ۔ اس لفظ کے معنی یہ ہے میرے اللہ اس کو بے اثر کر دے۔ سوال ہے کیا آپ کو معلوم ہے جنات کہاں نماز پڑھتے ہیں؟ جواب ہے گاس میں۔ سوال ہے اس قسم کے برتن میں دودھ پینا نقصان دہ ہے؟ جواب ہے پلاسٹک کا برتن۔ سوال ہے وہ کون سی سبزی ہے جو آنکھوں کی روشنی میں اضافہ کرتا ہے؟ جواب ہے ٹماٹر۔ سوال ہے وہ کون سی عبادت ہے جسے فرشتے لکھ نہیں سکتا، شیطان بگاڑ نہیں سکتا اور کوئی انسان اسے جان نہیں سکتا؟ جواب ہے عاجزی اور خاموشی۔ سوال ہے کون سی چیز ہے جس کے آنے سے ہم گرم اور جانے سے ٹھنڈے ہو جاتا ہے؟ جواب ہے غصہ۔ سوال ہے وہ کون سا جانور ہے جس کو شیطان کا جاسوس کہا جاتا ہے؟ جواب ہے چوہے کو۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس جانور کو مارنے پر ثواب ملتا ہے؟ جواب ہے چپکلی کو مارنے پر ثواب ملتا ہے۔ سوال ہے کس جانور کی وجہ سے گھر میں رحمت اور برکت آتی ہے؟ جواب ہے بکری۔ سوال ہے کس جانور کے پیٹھ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا تھا؟ جواب ہے اونٹ۔ سوال ہے وہ کون سا جانور ہے جس کا سر کاٹ جائے تب بھی 2 ہفتے تک زندہ رہ سکتا ہے؟ جواب ہے کاکروچ۔ سوال ہے کھجور کے فوائد کیا ہے جو طب نبوی میں بیان کیے گئے ہیں؟ جواب ہے طب نبوی میں کھجور کا استعمال بہت اہم ہے۔ جدید سائنس بتاتی ہے کہ کھجور میں فائبر، وٹامن اور منرلز کی زیادہ مقدار ہوتی ہے جو دل کی صحت، ہاضمہ اور توانائی کے لیے فائدہ مند ہے۔ سوال ہے دنیا میں وہ کون سا جانور ہے جن کو جنات نظر آتے ہیں؟ جواب ہے بھیڑیا۔ سوال ہے طب نبوی میں کلونجی کے کیا فوائد ہیں؟ جواب ہے کلونجی کے بارے میں حدیث میں کہا گیا ہے کہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ سوال ہے طب نبوی میں شہد کے فوائد کیا ہے؟ جواب ہے طب نبوی میں شہد کو شفا کہا گیا ہے۔ سوال ہے نماز کے دوران کون سی غلطی کرنے والا اندھا بھی ہو سکتا ہے؟ جواب ہے آسمان کی طرف دیکھنے والا۔ سوال ہے انسان کے بدن کا وہ کون سا حصہ ہے جو مرنے کے بعد بھی کام کرتا ہے؟ جواب ہے دماغ۔ سوال ہے حضرت علی کو شیر خدا کا لقب اس غزوہ میں ملا؟ جواب ہے غزوہ خیبر میں۔ سوال ہے کون سا عمل ہے جو حلال تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے؟ جواب ہے طلاق دینا۔
سوال ہے بتائیے کس عورت کی وجہ سے گھر سے نحوست نہیں جاتی؟ جواب ہے چغل خوری اور غیبت کرنے والی عورت کی وجہ سے۔ سوال ہے کون سا وقت سرما لگانا سنت ہے؟ جواب ہے سوتے وقت۔ سوال ہے کون سا گوشت کھانا عبادت ہے؟ جواب ہے قربانی کا گوشت۔ سوال ہے اسلام میں فضول خرچی کرنے والا کس کا بھائی کہلاتا ہے؟ جواب ہے شیطان کا۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عمل کو عبادت کا مغز قرار دیا ہے؟ جواب ہے دعا کو۔ سوال ہے نمرود کے کھوپڑی میں مچھر کہاں سے گھسا تھا؟ جواب ہے ناک سے۔ سوال ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عدل و انصاف کو کیسے نافذ کیا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قاضی کو خود مختار بنایا اور ہر شہری کو انصاف کی فراہمی یقینی بنائی، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ سوال ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عدل کی ایک خاص مثال کیا ہے؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر اپنے بیٹے کو کوڑے مارے کیونکہ اس نے شراب پی تھی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ عدل میں کسی کو بھی رعایت نہیں دیتے۔ سوال ہے موت کے وقت مومن کی روح کیسے نکالی جاتی ہے؟ جواب ہے مومن کی روح کو انتہائی نرمی اور سکون کے ساتھ نکالا جاتا ہے جیسے پانی کے برتن سے قطرہ۔ سوال ہے موت کے وقت کافر کی روح کیسے نکالی جاتی ہے؟ جواب ہے کافر کی روح کو انتہائی سختی اور تکلیف کے ساتھ نکالا جاتا ہے جیسے کانٹوں میں اٹکی ہوئی گیلی اون کو کھینچ کر نکالا جائے۔ سوال ہے مرنے کے بعد انسان کا پہلا مقام کیا ہے؟ جواب ہے مرنے کے بعد انسان کا پہلا مقام قبر ہے جہاں اس سے سوالات کیے جائیں گے۔ سوال ہے قبر میں مومن کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ جواب ہے قبر میں مومن کو آرام اور سکون دیا جاتا ہے، اس کی قبر جنت کی باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے۔ سوال ہے قبر میں کافر کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ جواب ہے قبر میں کافر کو عذاب دیا جاتا ہے، اس کی قبر جہنم کی گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ سوال ہے موت کے بعد روح کہاں جاتی ہے؟ جواب ہے مومن کی روح جنت کی طرف اور کافر کی روح جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ سوال ہے کیا موت کا وقت مقرر ہے؟ جواب ہے موت کا وقت مقرر ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ سوال ہے موت کے وقت انسان کو اپنے اعمال نظر آتے ہیں؟ جواب ہے موت کے وقت انسان کو اس کے اعمال اور انجام کے کچھ آثار نظر آتے ہیں۔ سوال ہے کیا اسلام میں تجارت جائز ہے؟ جواب ہے جی ہاں، اسلام میں تجارت جائز اور مستحسن ہے بشرطے کہ وہ حلال طریقوں پر مبنی ہو۔ سوال ہے سود ربا کا کاروبار میں کیا حکم ہے؟ جواب ہے سود لینا اور دینا حرام ہے اور کاروبار میں سود کو شامل ہونا بھی ناجائز ہے۔ سوال ہے کیا دھوکہ دہی فراڈ سے کاروبار کرنا جائز ہے؟ جواب ہے نہیں، دھوکہ دہی سے کاروبار کرنا حرام ہے
اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ سوال ہے، کیا اسلام میں اشیاء کی قیمت میں مبالغہ کرنا جائز ہے؟ جواب ہے، اسلام میں جائز منافع کمانا درست ہے، لیکن قیمت میں بے جا مبالغہ کرنا ناپسندیدہ ہے۔ سوال ہے، کیا ملاوٹ کرنا اسلام میں جائز ہے؟ جواب ہے، نہیں، ملاوٹ کرنا اسلام میں حرام ہے اور یہ لوگوں کی حقوق طلب کرنے کے مترادف ہے۔ سوال ہے، تقویٰ کیا ہے؟ جواب ہے، تقویٰ کا مطلب ہے اللہ سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنا۔ یہ ایمان کی سب سے بلند صفت ہے۔ سوال ہے، تقویٰ کے حصول کے لیے کیا ضروری ہے؟ جواب ہے، تقویٰ کے حصول کے لیے دل کی پاکیزگی، نیک اعمال، اللہ کی یاد اور برے کاموں سے اجتناب ضروری ہے۔ سوال ہے، تقویٰ کے کیا فوائد ہیں؟ جواب ہے، تقویٰ کی فوائد میں اللہ کی محبت، گناہوں سے حفاظت، دنیا آخرت میں کامیابی اور مشکلات میں مدد شامل ہے۔ سوال ہے، تقویٰ کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے، تقویٰ کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل، نیک صحبت اور برے کاموں سے پرہیز ضروری ہے۔ سوال ہے، تقویٰ کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ جواب ہے، تقویٰ کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ نفس کی خواہشات، شیطانی وسوسے اور دنیاوی محبت ہے، جنہیں دور کرنے کے لیے جدوجہد ضروری ہے۔ سوال ہے، غیبت کیا ہے؟ جواب ہے، غیبت کا مطلب ہے کسی کے غیر موجودگی میں اس کی برائی یا غیب بیان کرنا، اگر وہ شخص سن لے تو اسے ناگوار گزرے۔ سوال ہے، عورت اپنے شوہر سے خلع طلب کر سکتی ہے؟ جواب ہے، ہاں، عورت شرعی وجوہات کے بنا پر اپنے شوہر سے خلع طلب کر سکتی ہے۔ سوال ہے، کیا عورت مرد کی طرح بلند آواز میں نماز میں قرات کر سکتی ہے؟ جواب ہے، عورت کو نماز میں قرات آہستہ آواز سے کرنا چاہیے۔ سوال ہے، کیا عورت ماہواری کے دوران قرآن پڑھ سکتی ہے؟ جواب ہے، فقہ حنفی کے مطابق عورت ماہواری کے دوران قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، البتہ قرآن کی دعا یا ذکر کر سکتی ہے۔ سوال ہے، مسنون دعائیں پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ جواب ہے، مسنون دعائیں انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے اور دل کو سکون فراہم کرتی ہے۔ سوال ہے، کیا روزانہ صبح شام کی دعائیں پڑھنے سے حفاظت ہوتی ہے؟ جواب ہے، صبح شام کی دعائیں پڑھنے سے دن بھر شیطان اور بلاؤں کی حفاظت ہوتی ہے۔ دعا یہ ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ سوال ہے، استغفار کی دعا پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ جواب ہے، استغفار کی دعا پڑھنے سے گناہوں کی معافی ملتی ہے، مشکلات آسان ہوتی ہے اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ دعا یہ ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سوال ہے، گھر سے باہر نکلتے وقت کی دعا کی فضیلت کیا ہے؟ جواب ہے، گھر کی دعا پڑھنے سے اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں اور تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہے۔
دعا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ سوال ہے کون سا درخت ہے جسے قرآن مجید میں ذکر کیا گیا؟ جواب ہے زیتون کا درخت۔ سوال ہے سب سے پہلے کس نبی نے کشتی بنائی؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ سوال ہے کون سی چیز ہے جو انسان کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے؟ جواب ہے ایمان اور نیک عمل۔ سوال ہے سب سے پہلے کس نبی نے روزہ رکھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال ہے کون سا شہر ہے جسے انبیاء کا شہر کہا جاتا ہے؟ جواب ہے مدینہ منورہ۔ سوال ہے قرآن مجید کا سب سے لمبا سورت کون سا ہے؟ جواب ہے سورۃ البقرہ۔ سوال ہے سب سے پہلے کس نبی نے بیت المقدس کی تعمیر کی؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ سوال ہے کس شخص مسجد میں نماز کے دوران چینک مارے اور الحمدللہ کہے، کیا نمازی جواب دے سکتا ہے؟ جواب ہے نہیں، نماز کے دوران کوئی بات چیت یا جواب دینا جائز نہیں۔ سوال ہے کسی کے وضو کے دوران ناک یا کان میں پانی جانے کا خطرہ ہو، کیا وہ شخص وضو چھوڑ سکتا ہے؟ جواب ہے نہیں، وضو میں ناک اور کان میں پانی ڈالنا ضروری ہے۔ سوال ہے کیا کسی نابالغ بچی کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر جائز ہے؟ جواب ہے شریعت میں نابالغ بچی کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر جائز نہیں۔ سوال ہے کہ عورت کو نماز کے دوران کسی کے سامنے آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ جواب ہے نہیں، نماز نہیں ٹوٹتی، البتہ احتیاطی تدابیر سے کام لینا چاہیے۔ سوال ہے کیا غیر مسلم کا بنایا ہوا کھانا مسلمان کھا سکتا ہے؟ جواب ہے کھانا حلال ہو اور کوئی حرام چیز نہ ملی ہو کھا سکتا ہے۔ سوال ہے اور کوئی نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا بھول جائے، کیا نماز باطل ہو جائے گی؟ جواب ہے جی ہاں، سورۃ الفاتحہ فرض ہے، اس کے بغیر نماز باطل ہو جاتی ہے۔ سوال ہے کیا کسی جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے بات چیت کرنا جائز ہے؟ جواب ہے خاموشی اور ذکر افضل ہے۔ سوال ہے کیا عورت دوران حیض قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتی ہے؟ جواب ہے نہیں، لیکن دستانے پہن کر بغیر ہاتھ لگائے پڑھ سکتی ہے۔ سوال ہے کیا روزے کی حالت میں مسواک کرنا جائز ہے؟ جواب ہے جائز ہے۔ سوال ہے اگر کسی نے حالت جنابت میں قرآن پڑھا تو کیا حکم ہے؟ جواب ہے حالت جنابت میں قرآن پڑھنا حرام ہے۔ سوال ہے کون سی عبادت ہے جو صرف امیروں پر فرض ہے؟ جواب ہے زکوٰۃ۔ سوال ہے کون سا جانور ہے جسے حج کے دوران قربان کیا جاتا ہے اور اس کا گوشت حاجی کھا نہیں سکتا؟ جواب ہے حرام باندھنے کے بعد حرم کے حدود میں شکار کیا گیا جانور قربانی کی نہیں بلکہ فدیہ ہے۔ سوال ہے کون
کون سی چیز ہے جو رمضان میں دن کے وقت کرنا حرام ہے لیکن رات کے وقت جائز؟ جواب ہے کھانا پینا اور ازدواجی تعلق۔ سوال ہے کون سا دن ہے اس میں مسلمان پر روزہ رکھنا حرام ہے؟ جواب ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن۔ سوال ہے کون سی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی مضبوطی کے لیے استعمال کرنے کا مشورہ دیا؟ جواب ہے زمزم کا پانی۔ سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانسی اور بلغم کے لیے کون سی چیز کا استعمال بتایا؟ جواب ہے کلونجی۔ سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج میں کون سی سنت اپنانے کا حکم دیا؟ جواب ہے دم، قرآنی آیات یا دعائیں پڑھ کر دم کرنا۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار کو کس نام سے پکارا اور اس کا علاج کیسے کی؟ جواب ہے بخار کو جہنم کی گرمی کہا اور پانی سے ٹھنڈا کرنے کا مشورہ دیا۔ سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زخموں کے علاج کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا؟ جواب ہے صبر، اللہ پر بھروسہ، اگر ممکن ہو تو مرہم لگانا۔ سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزلہ زکام کے علاج کے لیے کون سی چیز استعمال کرنے کا مشورہ دیا؟ جواب ہے حجامہ۔ سوال ہے حضرت دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام کیا تھا؟ جواب ہے حضرت دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام حضرت علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ سوال ہے معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ کب شروع کی؟ جواب ہے معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے 12ویں صدی عیسوی میں ہندوستان کا سفر کیا اور وہاں سے اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ سوال ہے خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ مشہور قول کیا ہے؟ جواب ہے محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں۔ سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج میں کون سی سنت اپنانے کا حکم دیا؟ جواب ہے دم، قرآنی آیات یا دعائیں پڑھ کر دم کرنا۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار کو کس نام سے پکارا اور اس کا علاج کیسے کی؟ جواب ہے بخار کو جہنم کی گرمی کہا اور پانی سے ٹھنڈا کرنے کا مشورہ دیا۔ سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زخموں کے علاج کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا؟ جواب ہے صبر، اللہ پر بھروسہ، اگر ممکن ہو تو مرہم لگانا۔ سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزلہ زکام کے علاج کے لیے کون سی چیز استعمال کرنے کا مشورہ دیا؟ جواب ہے حجامہ۔ سوال ہے حضرت دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام کیا تھا؟ جواب ہے حضرت دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام حضرت علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ سوال